اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نمبر 7 پہ پڑھنا ہے وحی شیطانی، ٹھیک ہے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا یا دل میں بات ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اب شیطانی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بات جو شیطان کی طرف سے ڈالی جائے، وہ بات جو شیطان کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالی جائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جو شیطان کی جانب سے کاہن کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ جو ان کی موت کے بارے میں خبر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں جھوٹی خبریں دیتے تھے نا، غیب کی خبریں، کہتے تھے ہم غیب جاننے والے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھو شیطان کی طرف سے ہوتے تھے، وہ جیسے ہاتھ وغیرہ دیکھ کے بتا نہیں دیتے کہ آپ کی قسمت میں یہ نہیں ہے، آپ کی قسمت میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کاہن، ٹھیک ہے۔ اور ساحر کہتے ہیں جادوگر، یعنی ایسی بات جو شیطان کی طرف سے کاہن یا ساحر یعنی جادوگر، کفار یعنی جو کافر لوگ، اور فساق یعنی جو کافر تو نہیں ہے لیکن کھلم کھلا اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے، تو ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے نا جو بات، اسے کہتے ہیں وحی شیطانی، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات ان کے دلوں میں ایسی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی گناہ پر ابھارنا ہوتا ہے یا اس طرح، یعنی شیطان کی طرف سے ہوگا تو برا ہی ہوگا نا، کام بری بات ہوگی، تو وہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہی ڈالی جاتی ہے۔ جو مومن ہیں، جو مطلب اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ پاک کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے ارہاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے جو بات خلاف عادت یعنی خلاف عادت بات صادر ہو لیکن نبوت سے پہلے ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ معجزے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو نبوت کے بعد ظاہر، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی خلاف عادت بات یعنی ہوگی وہ خلاف عادت بات، لیکن فرق کیا ہے کہ جو نبوت کے بعد ظاہر ہوگی اسے معجزہ کہیں گے، جو نبوت سے پہلے ظاہر ہوگی اسے کہیں گے ارہاس، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں جو ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اب ارہاس کا ایک معنی ہے بنیاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی سے جو نبوت کے پہلے جو ہوتی ہیں نا صادر ہوتی ہیں ایسی باتیں، تو وہ اس نبی کے سچا ہونے کی بنیاد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی انسان جو ہے یہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی بنیاد ہی ایسی خلاف عادت باتوں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نبوت کے بعد جو لوگ ہیں نا ان کو ماننے میں دشواری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی منکرین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے، ٹھیک ہے، یعنی دعوت حق میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی وجہ سے نبوت سے پہلے بھی نبی سے کوئی ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے، اسے ارہاس کہتے ہیں، معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت کے بعد ظاہر ہو۔ اب کرامت ہے، ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی اب ایسے ہے نا دنیا میں کئی اولیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، تھے جو گزر چکے ہیں نا، ان کی کتنی کرامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتی وہ خلاف عادت بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے وہ کسی ولی سے اگر صادر ہو تو اسے کہیں گے کرامت، اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے۔ آگے معونت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو یعنی ظاہر ہو اس کو معونت کہتے ہیں۔ یعنی عام مومنین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عام مومنین بندے ہوتے ہیں نا ان سے بھی خلاف عادت بات صادر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں معونت۔ اب معونت اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عام مومنین کی اللہ پاک کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، جیسا کہ اس کا معنی بھی ہے، معونت کا معنی ہی بھی ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ ان کی مدد کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو معونت کہتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے موافق بات ظاہر ہو نا، خلاف عادت بات ظاہر ہو لیکن ان کی موافق ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں اسی کے موافق، اسی کے مطابق ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اہانت کا معنی ہوتا ہے ذلت، ٹھیک ہے۔ بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو، اوپر تھا ان کے مطابق ظاہر ہو، یہاں پہ ہے ان کے خلاف ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں اہانت۔
यानी जिल्लत होना, यानी अल्लाह पाक की तरफ से उनको जिल्लत होती है, वो बात सादिर जब होती है ना उनके जरिए, उसके जरिए उनकी जिल्लत होती है। अब शफात बिल वजाहा नंबर 13 पर है, शफात बिल वजाहा। अब शफात कहते हैं सिफारिश करना, ठीक है। वजाहत कहते हैं इज्जत और रुतबे वाली सिफारिश करना, यानी जिसकी बारगाह में जिसकी तरफ हम कर रहे हैं ना सिफारिश, तो उसके नजदीक हमारा रुतबा बिल वजाहत। आगे कहते हैं मुस्तशफा इलैह, यानी जिससे सिफारिश की जा रही है ना उसकी बारगाह में शिफात करने वाले के जो वजाहत यानी इज्जत और मर्तबा हासिल है ना, उसकी सबब शिफात का कबूल होना शिफात बिल वजाहत कहते हैं। यानी ऐसे होता है कि जब कोई कंपनी में काम करता हो ना, तो जब उसका रिश्तेदार या उससे रिलेटिव कोई भी शख्स उस कंपनी में आता है तो उसे ही कहता है ना कि आप हमारी सिफारिश कर दें। क्यों? क्योंकि वो जो बंदा होता है उसकी जो अपने बॉस के नजदीक इज्जत होती है ना, तो उन्हें ये होता है यकीन कि इसकी वजह से हमारी सिफारिश कबूल हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो अंबिया किराम है ना, जो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या दीगर अंबिया किराम है, तो उनकी जब हम उनसे सिफारिश की अर्ज करते हैं ना, तो अल्लाह पाक की बारगाह में शफात करते हैं हमारी, तो हमें ये यकीन होता है कि उनका रुतबा अल्लाह पाक की बारगाह में हमसे कई बढ़कर है, कई गुना बढ़कर, ठीक है। यानी उनका रुतबा जो है वो बहुत बड़ा मर्तबा है उनका अल्लाह पाक की बारगाह में, तो इसके सबब से हमें ये यकीन होता है कि हमारी सिफारिश जल्दी कबूल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अल्लाह पाक के नेक बंदे हो गए, अल्लाह पाक के औलिया किराम हो गए ना, तो वो सारे हम इसी वजह से सिफारिश कहते हैं ना, हमारी सिफारिश कर दें, हमारी शफात कर दें, ठीक है। तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये यकीन होता है कि इनका जो रब की बारगाह में है ना वो मर्तबा है, मकाम है, उसकी वजह से हमारी शफात कबूल हो जाए, ठीक है। समझा पाई? जी। तो अगर आपको ना समझ आए तो जरूर पूछिएगा। आगे है शफात बिल मोहब्बत, कहते हैं शफात बिल मोहब्बत, वो शफात जिसकी कबूलियत का सबब मुस्तशफा इलैह, यानी जिससे सिफारिश की गई है ना, शफात करने वाले से मोहब्बत हो। ऊपर क्या था कि जिससे सिफारिश की गई है उसकी बारगाह में या उसके नजदीक क्या हो, जो शफात कर रहा है उसकी इज्जत और मर्तबा उसके नजदीक ज्यादा हो, ठीक है। यानी इज्जत और मर्तबे वाला शख्स हो वो जो शफात कर रहा है। अब वो शफात है कि जिसकी कबूलियत का सबब क्या बनता है, जिसे सिफारिश की जा रही है ना, तो शफात करने वाले से उसको मोहब्बत हो, ठीक है। ये मोहब्बत में वो शफात कबूल कर ले, उसे कहते हैं शफात बिल मोहब्बत। अब शफात बिल इज्न, इज्न कहते हैं इजाजत को, इज्न का लफ्जी माना जो है वो इजाजत लेना है, ठीक है। तो अब गोया के इजाजत के साथ शिफात करना या सिफारिश करना, इसका माना यह है कि जिसके लिए शिफात की गई है, शिफात करने वाले को मुस्तशफा इलैह, यानी जिससे शिफात की गई उसके सामने उसकी शिफात पेश करने की इजाजत हो। यानी जिसके लिए शिफात की गई है ना, ठीक है, तो क्या हो, शिफात करने वाले को जो है ना उसकी इजाजत भी हो कि वो उसकी शिफात कर सके, ठीक है। यानी रब की बारगाह में जो शिफात करने वाला है ना, उसको इजाजत हो कि वो शिफात कर सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं शिफात बिल इज्न, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नंबर 16 पे है बरज़ख। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं, ठीक है। दुनिया और आखिरत के दरमियान, अब देखें दुनिया से जाते ही फौरन तो आखिरत नहीं ना आ जाती, फौरन क़यामत नहीं ना होती, बल्कि उसके दरमियान एक आलम होता है। वो कौन सा आलम होता है? वो कब्र का आलम होता है, ठीक है। यानी कब्र में भी इंसान जो है वो मरने के बाद जिंदा हो जाता है। क्यों जिंदा होता है? ताकि वो अगर वो गुनाहगार है तो अपने गुनाहों की सजा भुगते, इसके इसलिए जिंदा होता है। या अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है, मोमिन है, ठीक है, मोमिन होकर मरा है, तो उसके लिए जो आजाद उसके लिए जो सवाब तैयार किए गए हैं ना, तो वो उसका मजा चखे, ठीक है। यानी इस वजह से वो जिंदा है, गोया कि वो आलम हो गया ना, एक दुनिया हो गई, ठीक है। यानी एक माहौल हो गया, एक जहान हो गया, ठीक है।
تو اب وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہی ہے نا، یعنی دنیا سے بھی بندہ چلا گیا، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، آخرت کے ساتھ تعلق ابھی قائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ درمیان میں ہی ہے، تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب نمبر 17 پہ ہے ایمان، سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے ہیں، ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ضروریات دین پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سارا جو ہے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات کہتے ہیں نا ضروری چیز کو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو ضروری ہوں، لازمی ہوں۔ اب اس سے مراد وہ مسائل دین ہے، یعنی وہ دین کے مسائل ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے مسائل ہیں؟ دین کے مسائل، اس سے مراد وہ دین کے مسائل ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، جنت و دوزخ وغیرہ۔ اب دیکھیں یہ ہر عام اور خاص جانتے ہیں نا، وہ خاص سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اولیاء کرام مراد ہے، علماء کرام مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کون مراد ہے خاص سے؟ کہتے ہیں نا ہر خاص اور عام کو، عام اسے جانتے ہوں، اب خاص سے مراد اولیاء کرام ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں۔ اور جو عام ہے نا اس سے مراد جو انبیاء کی، جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، علم دین کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عام نہیں ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں وغیرہ میں رہتے ہو نا لوگ، جن کو ابھی کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہو، وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو علماء کرام تو نہیں ہوتے لیکن علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان سے علم دین اور مسائل سیکھنے کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لگا لیں، اب ہم علماء کرام تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے مسائل دین کے جو مسائل ہیں وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، کتابوں کے ذریعے سے ہو یا کلب کے ذریعے سے یا جس طرح بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک کلپ ہوتا ہے نا، کلپ کے ذریعے ہو یا پھر یوٹیوب کے ذریعے ہو، علماء کرام کی صحبت حاصل کرنا، ان سے علم دین حاصل کرنا، تو یہ سارا کچھ یہ جو ہے یہ اس سے مراد ہم ہیں، یعنی ہم عام لوگ مراد ہیں، صحیح ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو نہ سمجھ میں آئے وہ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا۔ اتنا ہی سبق ہے آپ کا یہ والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تیسرا سبق ہے، وہ ہے کلمے کی اقسام، سوری، آج ہم نے جو سیکھنا ہے نا وہ ہے مشق ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے سبق کی مشق ہے۔ وہ دوسرا سبق کون سا تھا؟ لفظ کی تعریف تھی، ٹھیک ہے، اس کی اقسام کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، پھر اس میں اس کی اقسام میں سے جو پہلے قسم موضوع ہے اس کی اقسام کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، پھر یہ سارا انہوں نے نقشہ بتا دیا، اب اس کی مشق دی ہے، ایکسرسائز جسے کہتے ہیں نا، ایکسرسائز۔ اب اس کے لیے سوال نمبر 1 ہے، کہتے ہیں نمونے کے مطابق درج ذیل الفاظ میں سے مفرد اور مرکب الگ الگ کریں، ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب ہم نے الگ الگ کرنے ہیں۔ کیسے الگ کرنے ہیں؟ مفرد کا ہمیں پتا ہے کہ جو ایک لفظ با معنی لفظ ہو، ٹھیک ہے، اکیلا با معنی لفظ ہو اسے مفرد کہتے ہیں، جو جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو، ٹھیک ہے، وہ با معنی ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ مرکب کہتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے دیکھتے جائیں گے، یہ انہوں نے الفاظ دیے ہوئے نا، تو جو دو یا دو سے زیادہ ہوا وہ مرکب کہلائے گا، جو ایک ہوا وہ مفرد کہلائے گا۔ اب دیکھیں الفاظ ہیں، سب سے پہلا لفظ جملہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اس میں دو لفظ آ گئے نا، ایک آ گیا اللہ اور ایک آ گیا احد، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے آگے مفرد کی کیٹیگری دی ہوئی ہے اور مرکب کی، تو اب اللہ احد کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، جس ٹھیک ہے، تو ہم نے مرکب کی تعریف میں کیا پڑھا تھا؟ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ،
ٹھیک ہے، اب یہ دو الفاظ ہو گئے نا، تو اب یہ مرکب ہو گیا، مفرد نہیں ہوا. صحیح ہے. تو اللہ احد کیا ہے؟ مرکب ہے. آگے جبل، پہاڑ. اب جبل کیا ہے؟ یہ ایک اکیلا لفظ ہے اور بامانہ لفظ بھی ہے. یعنی جبل، پہاڑ سے کوئی چیز سمجھی جا رہی ہے نا، کہ اس مراد کیا ہے؟ پہاڑ ہے. تو اب یہ مفرد ہے. صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. اب صلاۃ الفجر جو ہے یہ دو لفظ ہے، ایک صلاۃ پہلا لفظ، فجری دوسرا لفظ. تو اب یہ کیا بنا؟ یہ مرکب بنا. ٹھیک ہے، یہ کیا بنا؟ مرکب بنا. آگے ثمر، پھل. اب یہ ایک اکیلا لفظ ہے، بامانہ بھی ہے، تو یہ مفرد بن گیا. مطر، بارش. یہ اسی طرح یہ بھی مفرد بن گیا. رجل صالح، نیک آدمی. اب یہاں پہ دو الفاظ بن گئے، ایک راجل، ایک صالح. تو یہاں پہ یہ بھی کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. ماؤن، ماؤن پانی. ٹھیک ہے، اب پانی جو ہے بامن لفظ ہے اور اکیلا لفظ بھی ہے، تو یہ مفرد کہلائے گا. جنت، جنت. یہ بھی مفرد ہے. العلم، نور. علم نور ہے. اب یہاں پہ یہ دو الفاظ ہیں، تو اسی وجہ سے یہ مرکب بن گئے. علم ایک لفظ، نور ایک لفظ. شیئن، چیز. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی چیز مراد لی جا سکتی ہے، یہ بامن لفظ ہے، تو اسی وجہ سے یہ مفرد کہلائے گا. ٹھیک ہے. قلم جمیل، خوبصورت قلم. اب یہ مرکب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہے نا. ذہب حامد، حامد گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی یہ دو لفظ ہے. ذہب ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، وہ گیا. ذہب کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، حامد یعنی حامد گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ذہبہ ایک لفظ ہے، حامد دوسرا لفظ ہے، تو دو لفظ ملا کے ایک جملہ بن گیا نا، دو الفاظ کا مجموعہ بن گیا، تو اس وجہ سے یہ مرکب کہلائے گا. بیت کبیر، بڑا گھر. یہ بھی مرکب ہے. غرفۃ النوم، سونے کا کمرہ. یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. رجل، پاؤں. ایک ہوتا ہے راجل، را پر زبر ہوتی ہے، جیم پر پیش ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں راجل یعنی آدمی. اور رجل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پاؤں یا ٹانگ. ٹھیک ہے، پاؤں یا ٹانگ کہلاتی ہے. اب رجل، پاؤں، یہ بھی ایک بامن لفظ ہے لیکن اکیلا لفظ ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب. مفرد کہلائے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ مشق آپ نے مکمل کرنی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہ سمجھ آئی تو آپ اب پڑھیے گا، پہلے مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھیے گا کہ مفرد اور مرکب کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو اکیلا لفظ آ گیا وہ مفرد کہلائے گا، اور جو آ گئے دو یا دو سے زیادہ لفظ آ گئے وہ مرکب کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ بامعنی لفظ کا نہ بھی کریں نا تو پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی اکیلے لفظ ہیں یا پھر دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں، سب کے معنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی معنی ان کا بن رہا ہے، کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے. تو آپ اگر بس یہی آپ سمجھ لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ جو دو لفظ ہوئے اسے مرکب کہیں گے، یعنی دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوئے تو مرکب کہلائے گا، اگر ایک لفظ ہوا تو مفرد کہلائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں صرف کے سبق کی طرف. جی، ہم نے اسم کی اس دن تعریف پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا کوئی معنی سمجھ میں ہے. ٹھیک ہے، اسی لفظ سے سمجھ آئے اور کسی لفظ میں لانے کی ضرورت بھی نہ ہو، کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی کرسی جن، کرسی راجل مرد. ٹھیک ہے، اب کرسی جو ہے یہ اپنا معنی خود بیان بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ملان اور کوئی لفظ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اسم کے میں کتنی چیزیں بتانی ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں. کون کون سی؟ پہلے وہ لفظ اپنا معنی خود بتائے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا کسی لفظ کا محتاج نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ اس کے ساتھ ملے گا تو پھر ہی وہ اپنا معنی دے گا، پھر ادروائز نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات جو یہ تھی کہ وہ کسی زمانے کا محتاج نہ ہو. پھر ہم نے زمانے کی قسمیں پڑھی تھی. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں پڑھی تھی: ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، اور مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ. ٹھیک ہے،
یہ ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا، صحیح ہے، یہ والا حاشیہ. جی تو اب آج جو ہم نے پڑھنی ہے نا قسم، دوسری قسم کلمے کی، وہ ہے فعل. دوسری قسم کون سی ہے؟ فعل. اب فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے. کیا ہے فعل؟ کیسا کلمہ ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. اب دیکھیں اسم میں تینوں چیزیں نہیں، یعنی تین چیزیں تھی نا. ایک تو وہ اپنا معنی خود بتائے، کسی لفظ کا محتاج نہ ہو، کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جاتا ہو. لیکن فعل کیا ہے کہ فعل اپنا معنی خود بھی بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی نہیں مل رہا اپنا معنی بیان کرنے میں، لیکن کیا ہے وہ زمانے کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، یعنی اوپر جو تین چیزیں بیان ہوئی ان میں سے فعل جو ہے وہ زمانے کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اسے فعل کہتے ہیں. جیسے داربا، اس نے مارا. ٹھیک ہے، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب دیکھیں داربا جو ہے نا اس نے مارا، اب یہ اپنا معنی خود بیان کر رہا ہے، کسی اور لفظ کا محتاج نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، داربا اس نے مارا، یہ اس کا مطلب معنی ہے اس کا نا، اپنا معنی وہ خود بھی بیان کر رہا ہے، کسی اور لفظ کا محتاج نہیں، لیکن وہ زمانے کا محتاج ہے. کیسے؟ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مارا. اب مارا کب؟ زمانہ ماضی میں مارا، یعنی مارا تھا اس نے. یعنی ہم کہتے ہیں نا اس نے تو مار دیا یا اس نے تو یہ کر لیا. ٹھیک ہے، کر لیا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس نے زمانہ ماضی میں یہ کام کیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام کیا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے مثال ہے یضربو وہ مارتا ہے، یعنی یا تو وہ ابھی مارتا ہے یا آئندہ مارے گا. اب دیکھیں اس میں تینوں زمانے آ گئے نا دونوں مثالوں میں. دو مثالیں ہیں، زمانے تین ہیں. دارابا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ ماضی والا، یعنی اس نے مارا. ٹھیک ہے، اس نے مار دیا یعنی. ٹھیک ہے، یضربو ہے اس میں دو زمانے پائے جا رہے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، یعنی ایک موجودہ اور ایک آنے والا. تو اب یضربو یعنی وہ مارتا ہے یا اب بھی مارتا ہے. ٹھیک ہے، یضربو وہ اب بھی مارتا ہے یا آئندہ مارے گا. ٹھیک ہے، اب تینوں زمانے آ گئے نا اس میں. یعنی فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے. یعنی یہ فعل، اسم فعل حرف میں یہ تینوں چیزیں آئیں. کون کون سی آئیں گی؟ پہلے تو وہ اپنا معنی خود بیان کرے، اس میں کوئی لفظ ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی زمانہ ہے یا نہیں ہے. جس میں کیا ہے، اگر کوئی لفظ ملانے کا ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، اسے اسم کہیں گے. اور دوسری نمبر پہ کیا ہے؟ فعل ہے کہ جو اپنا معنی خود بھی بیان کر رہا ہے اور لفظ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسے زمانے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی زمانے کا وہ محتاج ہے، اسے فعل کہیں گے. اب ہم حرف کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے. اب یہ حرف کیا چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور کلمہ ہو تو پھر میں اپنا معنی دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ تینوں کی جو میں آپ کو تعریفات آسان لفظوں میں بتاؤں نا، کہ اسم جو ہے وہ نہ تو کسی لفظ کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی زمانے کا محتاج ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے. حرف کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، ان کی مجموعی تعریف. ٹھیک ہے، حرف کیا چاہتا ہے؟ حرف دوسرا کلمہ چاہتا ہے، دوسرا لفظ چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا معنی پورا دے دے. اب جیسے مثال دی ہے انہوں نے من. اب من جو ہے یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، اب من جو ہے نا اس کا معنی ہے سے. اگر کوئی سے کرتا رہا نا، یا الا یعنی تک تک کرتا رہا، تو اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی کلمہ یا ایسا لفظ نہیں ملائے گا جس کے ذریعے سے معنی مکمل نہ ہو، تب تک یہ معنی نہیں سمجھا جائے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے میں نے سفر کیا کراچی سے لاہور تک. اب یہ سے آ گیا نا یہاں پہ، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں میں نے سے اور تک کے ساتھ کتنے لفظ ملائے. ایک تو میں نے سفر کیا، کراچی سے کیا، لاہور تک کیا. اب دیکھیں الفاظ ملائے تو پھر ہی معنی پورا بنا نا، ادروائز تو پورا نہیں بنا نا معنی. اسی وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں، کہ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ اپنا معنی خود نہیں بتاتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک کلمہ ہو یا دو ہو، تین ہو، چار ہو، جتنے مرضی کلمات ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ محتاج ضرور ہوتا ہے، یعنی وہ کسی لفظ کا محتاج ہوتا ہے،
फेल जमाने का मोहताज होता है, इसम ना किसी लफ्ज का मोहताज होता है, ना ही जमाने का मोहताज होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे जो तमरीन जो मश्क है ना, वो है कलिमा किसे कहते हैं। सवाल नंबर क्या है उसका पहला, कलिमा किसे कहते हैं। अब कलिमा कहते हैं बा माना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि कलिमे की कितनी और कौन कौन सी किस्में, हर एक की तारीफ और मिसाल के साथ बयान करें। अब ये है इसकी कलिमे की कितनी किस्में, 3, इसम फेल और हरफ। अब यहाँ से आपका सवाल बन रहा है, जो दूसरा सवाल है ना वो यहाँ से बन रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से कलमे की इकसाम जो लिखा हुआ है ना पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हो गए। चूंकि अब ये याद करना है ना अपने, इस वजह से मैं आपसे ये 2 सवाल सुनूंगी कल। ठीक है, ये 2 सवाल ही हैं आपके। एक तो कलिमा किसे कहते हैं, दूसरी उसकी कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं, हर एक की तारीफ और मिसाल बयान करें। ठीक है, ये 2 सवाल हैं और ये तारीफात हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो जरूर पूछिएगा। आगे इसका सबक था हमारे पास, उर्दू से अरबी करनी थी ना हमने, ये ऊपर वाला हो गया था हमारा। कहते हैं उर्दू से अरबी है, सबसे पहले जो उर्दू है ना वो है ये क्या है, सबसे पहले उर्दू क्या है, ये जुमला है ना, ये क्या है। अब इसकी हमने जो अरबी बनानी है वो कैसे बनानी है, वो हमने ऐसे बनानी है, मा हाजा ये क्या है। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने तर्जमा, मा हाजा या मा हाजिही। ठीक है, लेकिन उमूमन जो आता है ना ये क्या है, वो तो वो मुजक्कर के लिए आता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मा हाजा लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ये क्या है ना, इसका जो अरबी आएगी वो क्या आएगी, मा हाजा। मा हाजा क्या है। ठीक है, और इसी तरह ये सेब है, इसका जो बनेगा ना, सेब की अरबी क्या है, तुफाहुन। सेब की अरबी ऐसे ही है ना, तुफाहुन यानी सेब है। तो अब हाजा तुफाहुन, इसकी अरबी क्या बनेगी दूसरे की, हाजा तुफाहुन। ये बाग है, बाग की अरबी थी हदीकतुन। ठीक है, तो हाजिही हदीकतुन। ये खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त जो इसकी अरबी थी वो थी नखीलुन, हाजा नखीलुन। ये चूहा है, चूहे की अरबी थी फारतुन। ठीक है, या फारुन, या फारतुन। तो अब फारतुन अगर लगाएंगे तो फिर इसके इसके साथ आएगा हाजही फारतुन। अगर वैसे फारुन लगाएंगे तो हाजा फारुन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है ना वो फारतुन ही मौजूद है, सॉरी फारुन मौजूद है ना, तो इसके साथ हाजा लगाएंगे। ठीक है, हाजा फारुन। ये फल है, फल की अरबी थी समरतुन, तो हाजी समरतुन। ये खजूर है, खजूर की अरबी थी तमरतुन, तो हाजी तमरतुन। ये फूल है, फूल की अरबी थी वरदुन, हाजा वरदुन। ये बिल्ली है, कित्ततुन, बिल्ली का माना था कित्ततुन, इसकी जो अरबी आएगी वो आएगी हाजी कित्ततुन। ये कली है, कली, कली का माना वो जो था अरबी थी जो थी वो जहरतुन थी, तो हाजी जहरतुन, ये कली है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक सबक है, बल्कि ये दोनों पेज ही आप दोहरा के आइएगा, ये शुरू से लेकर ये दोनों पेज, यानी एक पूरा सबक मैंने आपसे कल सुनना है। इनमें से जो आपको समझ ना आई हो वो जरूर पूछिएगा, और असबाक अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर ना समझ आई तो जरूर पूछिएगा। अल्लाह पाक हमारा हम सबका हामी नासिर हो।